السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دو بھائیوں کی دشمنی کا جھگڑا آپ کو دونوں کان کھول کر اور دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر سننا ہے۔ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، سچ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دو بھائی تھے، دو بھائی بڑے پیار اور محبت سے رہتے تھے۔ ان کی فیملی، ان کے بچے اور پیار محبت اتنا تھا کہ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے اور بیچ میں ایک بڑا سا آنگن تھا۔ بہت سالوں تک وہ پیار اور محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہتے رہے۔ ایک دن شیطان اپنی چال چل گیا، دونوں میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ غلط فہمی اتنی بڑھ گئی کہ وہ جھگڑا اور نفرت تک پہنچ گئی۔ اور چھوٹے بھائی نے ایک دن دونوں گھروں کے درمیان خندق یعنی یہ گڈھا کھدوا دیا اور بازو کے ندی میں سے اس میں پانی بھی چھڑوا دیا، یعنی ایک نہر ٹائپ بنا دی دونوں کے درمیان، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے آپس میں نہ مل سکیں، ایک دوسرے سے نہ مل سکے، وہ ایک دوسرے کی طرف نہ جا سکے، دونوں کے فیملی ممبر ایک دوسرے سے مل نہ سکے۔ بہت سالوں تک ایسا چلتا رہا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی، کیونکہ بڑا بھائی تو بڑا بھائی ہے، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں، سبحان اللہ، بڑے میاں یعنی بڑے بھائی نے ایک دن ایک مستری کو بلوایا اور مستری سے کہا کہ مجھے اس نہر کے پاس ایک بڑی سی دیوار چاہیے۔ چھوٹے بھائی کی شکل مجھ کو نہیں دیکھنی، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، نہ ان کی فیملی کی، نہ ان کے بچوں کی، تو ایک دیوار بنوا دو مستری صاحب یہاں پر۔ مستری گاؤں گیا، 4-5 مزدور لے کر کے آیا اور کام شروع کر دیا۔ بڑا بھائی ایک دن صبح کو اٹھا اور دیکھنے کے لیے گیا کہ دیوار بنی یا نہیں بنی۔ تو جب باہر آ کر اس نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا دیوار تو نہیں بنی، البتہ اس نہر کے اوپر ایک پل بنا دیا مستری نے، اور اس پل کے اس پار دیکھا کہ چھوٹا بھائی کھڑا ہے، اس کی پوری فیملی کھڑی ہے، اور اس کے بچے بھی ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں، اور سب کے سب آنکھوں میں آنسو، ان کی سب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ یہ سامنے آیا تو چھوٹا بھائی روتے ہوئے کہنے لگا کہ بڑے بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے تم سے اتنی نفرت کی، اتنا غصہ کیا، اتنا جھگڑا کیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل سے میری محبت نہیں گئی، اور تم نے اس نہر کے اوپر پل ہی بنوا دیا تاکہ ہم آپس میں مل سکیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، اور میں اپنی ساری غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ بڑا بھائی حیران ضرور تھا، لیکن چھوٹے بھائی کو روتا ہوا دیکھ کر، اس کے فیملی کو روتا ہوا دیکھ کر، اس کے خون کے رشتے کا خون بھی جوش مارنے لگا، اور وہ جا کر سب سے گلے ملا۔ وہ بھی آ کر سب سے گلے مل لیے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں گلے ملے، اور ہاں بچے تو آپس میں کھیلنے تک بھی لگے، انہوں نے کھیلنا ہی شروع کر دیا۔ بڑا بھائی کیونکہ اندر سے تو بے چین تھا، لیکن وہ خوش بھی تھا کہ یہ ہوا کیسے، میں کیا کرنا چاہ رہا تھا اور یہ ہو کیا گیا۔ اس نے مستری کو اکیلے میں بلوایا اور کہا کہ میں تم کو دیوار بنوانے کے لیے کہا تھا، یہ تمہارا دماغ کیسے چل گیا اور تم نے اس کے اوپر پل بنا دیا؟ تو اس مستری نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم دونوں بھائیوں میں آپس میں پہلے بڑی پیار اور محبت تھی، بہت اتفاق تھا، بہت اتحاد تھا، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے۔ اور میں نے ہمارے نبی کی ایک حدیث سنی ہے، یعنی مستری کہہ رہا تھا کہ میں نے ہمارے نبی یعنی اپنے نبی کی ایک حدیث سنی ہے کہ ہمارے نبی ایک صحابی سے فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم کو میں نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور حج سے بھی زیادہ قیمتی نیکی اور ثواب کا کام بتاؤں؟ تو صحابی نے فرمایا ضرور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے بھی بڑھ کر ثواب کا کام یہ ہے، نیکی کا کام یہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان کی غلط فہمی دور کرا دینا، دونوں میں اتفاق پیدا کرا دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے وہی کام کیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے وہی کام کیا، اور دونوں آپس میں مل گئے، میری تو جنت بن گئی۔ تو اس بڑے بھائی نے مستری کو بھی گلے لگا دیا، گلے لگا لیتا ہے، اور کہا کہ آج تمہارے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کی وجہ سے ہم دونوں خاندان کے درمیان کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کرتے ہیں، لیکن بھائی سے بات بند ہے، بہن سے بات بند ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آپس میں پیار محبت ہے، نہ اتفاقیوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم ارادہ کریں
کہ ہمارے خاندان میں جو غلط فہمیاں ہیں اب انشاءاللہ ہم ان کو ختم کر دیں گے. جتنی بھی آپس میں ناراضگیاں ہیں خاندان کے اندر ہم ان کو دور کریں گے اور آپس میں پیار محبت کرنے لگیں گے, کیونکہ یہی پیار اور محبت, یہی انسانیت خدا کو بھی بہت پسند ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دعا کرتے رہیے ہمارے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی, ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے رہیے. اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.